محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہم نے خطبے کے اندر جو کچھ باتیں کہنے کا ارادہ کیا ہے اسی کی مناسبت سے سورۃ التوبہ کی ابتدائی آیات میں سے ایک آیت پڑھی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے ان بندوں کا تذکرہ کیا جو جن کو ہدایت مل چکی ہے یا جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں اور مرتے دم تک اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت پر قائم رکھتے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو انہیں میں شامل کرے، انہیں میں خود بنا دے۔ ہدایت بہت بڑی نعمت ہے اور انسان جتنی مرتبہ بھی نماز پڑھتا ہے ہر نماز میں ہر رکعت میں صورتیں بدلتی جاتی ہیں، لیکن ایک سورۃ الفاتحہ ہے ہر رکعت میں ہر مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سارے مضامین، اس کو ام القرآن کہا گیا، ام الکتاب کہا گیا۔ پورے قرآن کا مضمون اللہ نے اس سورت کے اندر جمع کر دیا ہے۔ ان میں سے کیا ہے؟ ہدایت۔ قرآن پاک نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن پاک کی ابتدا ہی ہدایت کے دعوت سے، اور سورۃ الفاتحہ میں ہم ہدایت ہی مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما۔ دیکھیں، غور کریں کہ ہدایت کتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان جتنی مرتبہ بھی نماز پڑھتا ہے ہر نماز کی ہر رکعت میں سری ہو یا جہری ہو، نفلی ہو یا فرضی ہو، کیسی بھی عبادت نماز ہو، صورتیں تو بدلتی رہتی لیکن سورۃ الفاتحہ نہیں بدلتی، اس کو اللہ نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اور پورا قرآن کوئی پڑھ ڈالے تو اس کی نماز نہیں ہوگی جب تک کہ سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز ہوتی ہی نہیں جو سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے۔ اس لیے سورۃ الفاتحہ فرائض میں سے ہے، ارکان نماز میں سے ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو دوستو، ہم سورۃ الفاتحہ میں ہدایت مانگتے ہیں، لیکن ہدایت ملتی کس کو ہے اور ہدایت پر اللہ تعالیٰ مرتے دم تک قائم کس کو رکھتا ہے؟ اللہ نے اس کے چند اعمال بیان کی، فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ یہ چند اعمال ہیں۔ رب العالمین فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ مسجدوں کی تعمیر کو وہ کرتے ہیں، مسجد کو آباد وہ کرتے ہیں جن کو ہدایت ملی ہو، جن کو ہدایت ملی وہی مسجد کو آباد کرتے، وہی مسجد کی تعمیر کرتے، وہی مسجد کی خدمت کرتے ہیں۔ اب کون سے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یہ نصیب کرتا ہے؟ فرمایا من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھے، توحید خالص ہو۔ اور بعض صحابہ کہا کرتے تھے من آمن باللہ کا مطلب جو انسان اللہ پر، رسول پر، وما انزل، اور نبی جو شریعت لے کر کے آئے ہیں اس شریعت پر ایمان رکھے۔ اسی لیے فرمایا میں بما جئت بہ، ایمان کا مطلب ہے کہ میں جو شریعت لے کر کے آیا ہوں اس پر وہ اس کو تسلیم کرے، اس کو حق سمجھے، اس پر عمل کرے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کلکم، صحیح بخاری کی روایت، کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابى، ہمارے سارے امتی جنت میں جائیں گے الا من ابى، لیکن وہ شخص نہیں جائے گا جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ وما ابى، کون انسان ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے؟ آج میں زبان سے انکار نہیں کرتا، من اطاعنی فقد دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کیا وہ تو جنت میں جائے گا، لیکن ومن عصانی، جس نے ہماری اطاعت نہ کیا، ہماری نافرمانی کیا، فقد ابى، سمجھ جاؤ اس نے جنت میں جانے سے
انکار کر دیا۔ دیکھیں آپ، اللہ ایمان میں رکھنا ہے اور نبی علیہ السلام کی لائی شریعت پر کی اتباع بھی کرنا ہے، تب ایمان انسان کا مکمل ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، نمبر 2 والیوم الآخر، اور جو من آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ نمبر 3 وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتا ہے۔ نمبر 4 وَآتَى الزَّكَاةَ، زکات دیتا ہے۔ اور آخری چیز وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر اس کے دل میں نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، یہ 5 اعمال ہیں۔ جس شخص نے یہ 5 عمل کیا، 5 باتوں کو اپنایا، اللہ نے فرمایا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیا، جن کو ہدایت ملتی ہے، اور انہی کو اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہدایت پر قائم رکھتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلا عمل اللہ نے شاہ فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، توحید، اتباع سنت، ایمان بالرسول، ایمان بالآخرت، اقامت صلاۃ، ایتاء زکات، اور اس دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہو۔ اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا یہی مسجد تعمیر کرتے ہیں، مسجد بناتے ہیں، مسجد کو آباد کرتے ہیں، اور آگے فرمایا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں۔ ایک انسان کو ہدایت پر قائم رہنے کی سب سے بڑی دلیل اللہ نے صاحب بیان کیا دوستو، مساجد کو آباد کرنا، مساجد کو تعمیر کرنا۔ آگے سنن ترمذی، ابو داؤد اور بہت سارے کتب حدیث کی روایت ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد، اگر تم دیکھو کوئی آدمی بڑی پابندی کے ساتھ مسجد میں آ رہا ہے، اذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد، اگر تم دیکھو کہ کوئی آدمی اذان سنتا ہے اور مسجد کی طرف آ رہا ہے، مسجد سے جڑا ہوا ہے، مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، بیٹھتا ہے، درس میں شامل ہوتا ہے، اذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالایمان، اللہ اکبر، یہ اللہ کا گھر، یہ اللہ تعالیٰ کے بنانے کے لیے کی عبادت کے لیے بنائی ہوئی مسجد، اس کا یہ مقام و مرتبہ ہو کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا رأيتم الرجل، جب تم کسی کلمہ گو کو دیکھو کہ مسجد میں آ رہا ہے، مسجد میں آتا جاتا ہے، مسجد سے محبت کرتا ہے، مسجد سے جڑا ہوا ہے، فاشهدوا له بالایمان، تو پورے محلے کے لوگوں تم اس بات کی گواہی دو کہ یہ مسلمان جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، دنیا کے اندر ایک ہی گھر بیت اللہ، یہ مسجد ہے کہ اس سے جڑنے والے کے متعلق نبی علیہ السلام حکم دیتے ہیں فاشهدوا له بالایمان، اور اس بات کی گواہی دو کہ یہ مومن بندہ ہے، پکا مسلمان ہے۔ کیوں؟ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کیوں؟ اللہ نے اسی کو ہدایت یافتہ بتایا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ آیت پڑھو انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ میرے بھائیوں، بڑا بدنصیب وہ انسان ہوگا جو کلمہ پڑھتا ہے، مسجد کے بازو میں ہو یا مسجد میں آنے کے لائق ہو، لیکن مسجد میں نہیں آتا جاتا۔ اس حدیث سے بات اور واضح ہو گئی دوستو، مساجد کو آباد کرنا، انما یعمر مساجد اللہ، مساجد کی تعمیر کرنا۔ مسجد کی تعمیر 2 طرح سے ہوتی ہے۔ نمبر 1، انسان اپنی زمین، اپنا مال، اپنے جدوجہد کے ذریعے کوشش کرے، اور کہیں مسجد نہیں ہے تو مسجد کا اہتمام کرے، مسجد بنانے کی کوشش کرے، یہ بھی ایک قسم کی مسجد کی تعمیر ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ
من آمن باللہ والیوم الآخر مسجد کی تعمیر کرے، مسجد بنائے۔ اور اسلام میں بہت ہی ضروری ہے کہ اگر کہیں مسلمان ہے اور وہاں مسجد نہیں ہے تو مسجد کا وہاں اہتمام کرنا، تعمیر کرنا بے انتہا ضروری ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے مسجد بنانے کے لیے کوشش کیا، ایک گوریا جو چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، اگر کسی نے گوریا جو ہوتا ہے چھوٹا سا پرندہ، چھوٹا، اس کے گھونسلے کے برابر بھی اگر کسی نے مسجد بنا دیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی اس کے بدلے جنت میں ایک محل تیار کر دیتے ہیں۔ حالانکہ گوریا کے اتنا چھوٹا گھونسلہ ہوتا ہے، نہ آپ کھڑے ہو سکتے، نہ رکوع کر سکتے، نماز پڑھ سکتے، لیکن مقصد ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی جگہ بھی ہو، اگر کسی نے مسجد تعمیر کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کو جنت میں ٹھکانہ دیتے ہیں۔ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اور حضرت عثمان بن عفان، آپ لوگوں نے شاید سنا ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے جو مسجد بنائی تھی بس کچا زمین، فرش بھی کچا تھا، دیواریں بھی تھوڑی سی تھی، کھجور کے ستون تھے اور کھجور کے پتوں کی چھت تھی۔ ویسے اللہ رسول نے بنایا، ساری زندگی 13 سال 10 سال آپ نے زندگی گزاری۔ اس کے بعد عمر بن خطاب، ابو بکر صدیق آئے، انہوں نے بھی ویسے، عمر بن خطاب نے اس کی اور توسیع کر دی، لیکن مسجد ویسے کچی ہی تھی۔ اللہ اکبر! خانہ کعبہ کے بعد سب سے بڑی مسجد مسجد نبوی، لیکن اس کی حالت یہ تھی۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے مسجد کو اٹھا کر کے پتھر کی اچھے انداز کے خوبصورت مسجد بنائی، بڑی سی۔ اب مسجد نبوی پکی تعمیر، پتھر کی بنی۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی تھی۔ عثمان بن عفان نے جب اس کو پکی بنایا اور خرچہ بھی اچھا خاصا ہوا تو کچھ لوگ کہنے لگے امیر المومنین اللہ کے رسول نے کچی بنائی تھی، ابو بکر بھی ویسے رکھا، عمر نے بھی ویسے رکھا، آپ بھی ویسے رکھے ہوتے، کیا ضرورت تھی اس طرح اتنا خرچ کرنے کی؟ اللہ اکبر! عثمان بن عفان نے کہا میں نے حدیث سنی ہے کہ اللہ رسول فرمایا من بنا للہ بیتا مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو انسان دنیا میں اللہ کا گھر تعمیر کرتا ہے اس کے بدلے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر تیار کرتا ہے۔ تو ہم سوچتے ہیں کہ جیسے اپنا گھر بناتے ہیں اچھا سے اچھا، اپنے گھر سے بھی اچھا گھر اللہ تعالیٰ کا بنائے تاکہ جنت میں بھی ہمارا محل اچھا سے اچھا اللہ بنا کر کے دے۔ دعا کرو یہ شوق ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ میرے بھائیوں، ایک تو مسجد کی تعمیر کا مطلب ہے مسجد تعمیر کرنا، بنانا، اگر کہیں نہیں ہے تو مسجد کا اہتمام کرنا۔ اور نمبر 2، مسجد کی تعمیر کا ایک دوسرا بڑا ہے مطلب ہے مسجد بنا ہے لیکن آپ مسجد کو آباد کریں، نماز کے ذریعے، خطبہ کے ذریعے، اعتکاف کے ذریعے، درس و تدریس کے ذریعے، بچوں کی تعلیم و تعلم کے ذریعے اور لوگوں کو درس کے ذریعے، اس طرح سے مسجد کو تعمیر آباد کرنا، یہ بھی مسجد تعمیر کرنے کے حکم میں ہے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم کسی مسلمان کو دیکھو کہ مسجد میں آ رہا ہے، آتا جاتا ہے، تو گواہی دو کہ ہاں وہ ہدایت پا چکا ہے۔ اور آپ نے دلیل میں آیت پیش کی انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ۔ یہاں نبی علیہ السلام نے اس کو مسجد تعمیر کرنے والا بتایا جو مسجد تو بن چکی ہے لیکن مسجد میں آ کر کے اپنے نماز، اعتکاف، درس و تدریس کے ذریعے مسجد میں حاضر رہتا ہے اور مسجد کو آباد کرتا ہے۔ ایک ہے تعمیر کرنا اور دوسرا مسجد بن جانے کا مسجد کو آباد کرنا، نماز کے ذریعے، اعتکاف کے ذریعے، درس و تدریس کے ذریعے، تعلیم و تعلم کے ذریعے، بچوں کے تعلیم کے ذریعے آباد رکھنا، یہ اصل میں مسجد کی تعمیر کا دوسرا مادہ ہے۔ دوستو، نبی علیہ السلام نے مساجد کے متعلق بڑی تعلیمات دی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث
کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمام سنن کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان للمساجد اوطانا، ان للمساجد اوطانا جلس والملائکۃ جلوساءهم فإن طابوا فإن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو ان للمساجد اوطانا، کچھ اللہ کے بندے ہیں دنیا کی چیزوں سے فارغ ہوتے ہیں، مسجد میں آ گئے، اذان سنے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ گئے، درس ہو رہا ہے مسجد میں آ کر کے درس سننے لگے، باہر بیٹھنے کے بجائے مسجد میں آئے قرآن کھول کر کے تلاوت کرنے لگے. آپ نے ساتھ میں ان للمساجد اوطانا، اے لوگوں مسجدوں میں کچھ سکون ہو، ستون پلر ہے مسجدوں. اللہ اکبر، یہاں بظاہر کوئی پلر نہیں نظر آ رہا ہے. آپ نے فرمایا ان للمساجد اوطانا، اے لوگ مسجدوں کے کچھ پلر ہیں. اور وہ پلر کیا ہیں؟ اللہ بڑے خوش تھے والملائکۃ جلوساءهم، اور پلر ہے چاروں طرف سے فرشتے ان کو گھیر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا مطلب ہے؟ کچھ لوگ مسجد میں آتے ہیں اور اتنا اہتمام کرتے ہیں مسجد میں آنے کا، آتے ہیں نماز پڑھ کر کے بھگنے کے بجائے بیٹھے ہوئے تسبیح پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، خود تلاوت کرتے ہیں، اذان کا انتظار نہیں کرتے. فارغ ہوئے چلو 10 منٹ پہلے آ کر کے مسجد میں بیٹھ گئے. مسجد میں جو آ کر کے بیٹھتا ہے انتظار کے لیے، انتظار کرتے ہوئے، یا اسی طرح سے مسجد میں آ کر کے بیٹھتا ہے ذکر اذکار، توبہ استغفار اور تلاوت قرآن کے لیے. اکیلا ایک آدمی آتا ہے برابر بیٹھتا ہے، فرشتے اس کو نگاہ میں رکھتے ہیں. اللہ کو فرماتے ہیں وہ مسجد کا پلر بن چکا ہے. دعا کرو سب کو نصیب ہوئی. پلر بنے، لیکن والملائکۃ جلوساءهم، سبحان اللہ، مسجد میں آ کر کے بیٹھنے والا جو پابندی سے آ کر بیٹھتا ہے نہیں، اللہ نے فرمایا وہ مسجد کا ایک پلر ہے. والملائکۃ جلوساءهم، اور فرشتے اس کے ارد گرد ہر وقت گھیر کے بیٹھے. جب سے آیا اور جب تک واپس نہ چلا جائے برابر فرشتے اس کو گھیر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ فرشتے کون سے ہوتے ہیں؟ رحمت کے فرشتے، آپ فرشتے نہیں، رحمت کے فرشتے ہیں، گھیر کے بیٹھے رہتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا، اب 3 چیزیں بڑی اہم بیان فرمائی آپ نے. فَإِنْ غَابُوا يَفْتَقِدُونَهُمْ، اگر ایک دن وہ بندہ غائب ہو جاتا ہے، ایک دن اگر وہ غائب ہو گیا مسجد میں آیا تو رحمت کے فرشتے آگے ڈھونڈتے ہیں کیا بات ہے آج ہمارا ساتھی نہیں ہے. اللہ اکبر. والملائکۃ یفتقدونہ، جب دیکھتے ہیں فرشتے آئے کہ ہاں اتنے بڑے فلاں ساتھی آگے بیٹھتا ہے مومن، اور ہم آج اس کو رحمت اللہ کے حکم سے گھیر کر کے بیٹھ جاتے ہیں، آج آئے وہ آدمی مسجد آیا ہی نہیں. یفتقدونہ، اب ڈھونڈتے ہیں، پریشان ہوتی. جب چاروں طرف سے ڈھونڈا، انتظار کیا، وہ بندہ نہ ملا تو وہ فرشتے اپنے ہمنشین، اپنے ساتھی مومن بندے کو جس کو گھیر کے بیٹھتے تھے واپس اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں. اللہ فلاں بندہ برابر آ کر کے بیٹھتا تھا اور ہم اس کو چاروں طرف سے تیری رحمتیں لے کے گھرتے تھے، لیکن آج وہ بندہ نہیں آیا، 2 دن سے نہیں آ رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں بات اصل یہ ہے یفتقدونہ، اب اس کو ڈھونڈتے ہیں، نہیں مل رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں وہ بندہ اصل میں بیمار ہے اور فلاں جگہ ہسپتال میں ہے یا اپنے گھر میں ہے. اللہ اکبر. اللہ تو ارشاد فرماتے ہیں فرشتے اس کے سامنشین، اس کے ساتھی جیسے سنتے ہیں کہ وہ بیمار ہے فلاں جگہ ہسپتال میں یا اپنے گھر میں ہے، آدوہ، فوری تو آدوہ، فوراً وہ فرشتے اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر چلے جاتے ہیں. اپنا ساتھی دعا کر ہمارے توفیق نصیب ہوئی. اتنی بڑی خوش نصیبی دوستوں کیا ہو سکتی ہے؟
کہ رحمت کے فرشتے آپ کو ڈھونڈیں، یہ مسجد کی برکت ہے۔ اور یا اللہ نے بیان فرمایا بات اصل یہ ہے وہ بندہ کسی کچھ کام پڑ گیا، وہ دنیا میں فلاں جگہ چلا گیا ہے، کاروباری ہے، بزنس مین ہے، ادھر ادھر کاروباری آدمی ہے، اگر پتا چلا اللہ فرماتے ہیں وہ اصل میں اس وقت یہاں نہیں ہے، اس کو تو فلاں جگہ امریکہ چلا گیا ہے، یوکے چلا گیا ہے، بامبے چلا گیا ہے، کلکتہ چلا گیا ہے، مدراس چنائی چلا گیا ہے، فلاں جگہ چلا گیا ہے کسی کام سے۔ اللہ اکبر، اللہ کا جیسے فرمان سنتے فرشتے چاہتے اعانوہ، اس کے کاروبار میں اس کی مدد کرتے۔ یہ صرف اس گھر کی مسجد کی برکت